توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ خوب جان لو تمہارے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لو يطيعكم في كثير من الامر بہت سی باتیں ہیں جن میں اگر رسول تمہاری اطاعت کریں تمہاری بات مان کر چلیں لعنتم تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا وزینہ فی قلوبکم اور اسے تمہارے دلوں میں خوشنما اور خوبصورت بنا دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کفر نافرمانی اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ اور تمہارے لیے قابل نفرت چیز بنا دی فضلا من اللہ ونعمہ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی نعمت کا نتیجہ ہے واللہ علیم حکیم اللہ علم کے بھی مالک ہے اور حکمتوں کے بھی مالک سورہ حجرات کا درس چل رہا ہے معاشرے کی خرابیاں دور کرنے کے لیے سورہ حجرات اکثیر کا درجہ رکھتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما لے اسی میں سے ایک آیت میں نے پڑھ لی ہے آج مختصر طور پر اس پر بھی بیان ہوگا اور ایک دو اور ضمنی موضوع ہیں اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ مجھے دین کی صحیح فہم اور افہام کی توفیق نصیب فرما لے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق سے نواز دے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا اور گزشتہ جمعے میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے باہر تشریف لائے اور کسی سرپھرے نے جو شیطان تھا انسان کی شکل میں آ کر اطلاع دے دی کہ یہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں تو آپ چونکہ پہلے سے اس قوم سے دشمنی رکھتے تھے بھاگ کر مدینہ منورہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ لشکر بھیجا درمیان میں آپس میں ملاقات ہو گئی تو پتہ چلا کہ واقعہ غلط فہمی پر مبتلا اس کے لیے آیت نازل ہو گئی تھی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا جب بھی کوئی اس طریقے سے بات آ جائے تو عمل کرنے سے پہلے عملی اقدام سے پہلے خوب چھان پھٹک لو تحقیق کر لو اصل واقعہ کیا ہے اس سے متعلق گزارشات گزشتہ جو میں عرض کر لیا تھا اس آیت میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے یہ ایک مستقل عنوان دیا گیا جب بھی کوئی ایسی بات ہو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مشورہ صحابہ کرام سے لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ تو جب مشورہ طلب کیا جائے تو مشورہ دینے والوں کا کام یہ ہے ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر محض اخلاص کی نیت سے جو اس کے دل میں صحیح سمجھ میں آ جائے وہ مشورہ دے اور بس۔ اب مشورہ لینے والا اگر 10-20 آدمیوں سے مشورہ لے تو سب کی رائے ایک جیسی ہو یہ تو ضروری نہیں ہے، اور امیر جب مشورہ لے لے تو ہر ایک کی رائے پر عمل کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ 20 آدمی ہیں مشورہ دینے والے تو ہر ایک کی رائے الگ الگ ہے، تو ہر ایک کی رائے پر عمل کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، ایک صاحب آتا ہے کہ یہ پنکھا چلنا چاہیے، دوسرا کہتے ہیں نہیں بند ہونا چاہیے، کئی ساتھی درخواست کرتے ہیں مفتی صاحب یہاں آیت الکرسی بالکل لکھنی چاہیے صاف ستھری خوبصورت طریقے سے، چاروں طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہونی چاہیے۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر ہم ہر ایک کی بات انتظامیہ والے تو اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے لکھتے رہیں مٹاتے رہیں لکھتے رہیں مٹاتے رہیں، یہی کام ہوگا۔ چھوٹی سی مسجد کی انتظامیہ اور یہاں آنے والے، میں نے عرض کیا کہ کچھ ساتھی مشورہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی چاروں طرف ہونی چاہیے اور آیت الکرسی بھی لکھنی چاہیے اور فلاں بھی لکھنی چاہیے، اور دوسرا صاحب کیا مشورہ دیتا ہے کہ یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی ختم کر دو۔ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک صاحب کہتا ہے مفتی صاحب آج تو کمر درد کر گئے، آج رکوع بڑا لمبا کر لیا، بڑا لمبا کر دیا، تکلیف ہو گئی۔ اگلا ساتھی کہتا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے تو 3 دفعہ بھی پورا نہیں کیا تھا، آپ نے سر اٹھا دیا، اب بتاؤ کیا کریں پھر؟ تو ایسی صورت میں جب ایک عام آدمی کے لیے یہ حکم ہے بابا کہ جس کے حوالے کر لیا ہے اس کے مشورہ دے کر فارغ ہو گئے، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو براہ راست اوپر سے لیتے ہیں، وہ تو اوپر سے لیتے ہیں۔ اس نے اگر آپ سے مشورہ مانگا اور آپ نے مشورہ دے دیا اور آپ نے کوئی بات کر لی، بس آپ کا کام یہاں تک ہے، آگے حضور کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس میں پھر جو کچھ حضور فیصلہ فرمائے اس کی تابعداری ہو۔ فرمایا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، رسول خدا تمہارے درمیان موجود ہے، اگر ہر بات تمہاری وہ ماننے لگے لَعَنِتُّمْ، تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اب اسی واقعے میں اگر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے مشورہ دیا یا رسول اللہ وہ تو میرے قتل کے لیے آئے تھے، تو کئی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ انہوں نے تو غداری کی، آپ صحیح درخواست کی کہ عامل بھیج دیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کر لیں گے، جب آپ کا عامل وہاں پہنچا تو اس کو قتل کرنے کے لیے آئے، چڑھائی کر لو۔ لیکن رسول تو رسول ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ اگر تمہاری بات پر عمل کر کے فوراً حملہ کر دیا جاتا تو پھر بعد میں تم ہی ہاتھ ملتے نا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارا ہے، لعنتم۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے بھی، جہاں جہاں صحابہ کرام پر تنبیہ ہوتی ہے فوراً قرآن مجید صحابہ کرام کی صفائی بھی پیش کرتا ہے، اور میں نے مثال دے کے سمجھایا تھا غزوہ احد میں جہاں سب سے بڑی مشکل پیش آئی تھی صحابہ کرام کے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ناسمجھی کی خلاف ورزی پر، کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ انہیں معاف کر لو، صرف معاف نہیں خود بھی ان کے لیے سفارش کر لو، واستغفر لہم فاعف عنہم، معاف کر لو، واستغفر لہم، ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیں، اور پھر آئندہ بھی وشاورہم فی الامر، مشورے میں آئندہ بھی شریک رکھو، آج غلطی ہوگی وہ بات نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے فوراً فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تو تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں سے خوبصورت خوشنما اور مزین کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف اس پر بس نہیں، اس کا بالکل وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نافرمانی کی بات، گناہ کی بات، کفر کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا۔
طبعی طور پر، ایک ہے عقلی طور پر ہم قابل نفرت مان لیں، طبعی طور پر جو ہے طبیعت انسان کی وہ اس سے نفرت کر لے، تو تمہیں تو یہ کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتائے اولئک هم الراشدون، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت اور رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر صرف اس پر بس نہیں کہ مشورہ دے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا تو مان لیا، نا، اتنا بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرما دیا، آگے والے کو چوں کرنے کی اجازت نہیں ہے، چوں کرنے کی اجازت، بلکہ چوں تو دور کی بات ہے، دل کے اندر بھی فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، آپ کے سامنے اپنا فیصلہ لائیں، جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں اسے سر تسلیم خم کر دیں، اور دل کے اندر بھی کوئی تنگی، انسان مانتا ہے نا، چیف کا فیصلہ ہوتا ہے چیف کا، چاہے وہ ادھر کا چیف ہو پنڈی کا یا اسلام آباد کا چیف ہو، چیف ہی ہوتا ہے، تو ماننا پڑتا ہے۔ تو کیا کریں، نہ مانے تو پھر ڈنڈے پڑتے، سوٹے پڑتے، تو مانیں گے، اندر سے دل سے گالیاں ہوتی ہیں لیکن ماننا پڑتا ہے۔ نبی کا حکم ایسا نہیں ماننا ہوتا، نبی کا حکم ظاہر سے کم اندر دل سے زیادہ ماننا ہوتا۔ حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو کچھ نبی فیصلہ فرما دیں اور اس پہ سر تسلیم خم، ظاہری انقیاد بھی اور دل کے اندر بھی کوئی، دل میں بھی اگر خدا نہ خواستہ یہ خیال آ گیا کہ اس فیصلے میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ نے شاید زیادتی کی ہو، ایمان کی چھٹی ہو جاتی، ایمان کی چھٹی ہو جاتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے فیصلے کے بعد پھر عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ عقل، آنکھ، انسان کی یہ چیزیں ہیں جتنی بھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ آنکھ کی نعمت ہے، لیکن آنکھ کا ایک دائرہ کار ہے، وہ ایک جگہ تک دیکھ سکتی ہے۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، گرمی سردی کا ملاحظہ نہیں کر سکتی، وہ میٹھے کھٹے کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتی، نرم اور جو ہے وہ سخت کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہاتھ اور چیز کے لیے ہے، زبان اور کے لیے ہے، کان اور چیز کے لیے، آنکھ اور، ان کی بھی ایک لیمٹ ہے۔ کان سن سکتا ہے لیکن ایک فاصلے تک، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاتھ جو ہے چھو کر کوئی چیز بتا سکتے ہیں، زبان چکھ کر، اسی طریقے سے آنکھ دیکھ کر، لیکن ان کا ایک دائرہ ہے۔ جن کے دائرے سے اوپر کی چیز ہوتی ہے عقل، پھر عقل، اور عقل کا بھی ایک حد ہے، وہاں جا کر عقل بھی ختم ہو جاتی، عقل ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ وہی شروع ہو جاتی۔ عقل جہاں ختم وہاں وہی شروع ہوتی۔ اب اندازہ کریں، حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر 1500 کا لگ بھگ جو ہے صحابہ کرام موجود ہیں، اور مکے کے مشرکین سے قریش کے ساتھ صلح ہو رہی ہے۔ بظاہر شرائط اتنی سخت کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مچھلی کی طلب رہے، صدیق کے پاس جا رہے ہیں، حضور کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہے، وہ ناحق نہیں ہے، ناحق ہے۔ ہم اگر مر جائیں تو شہید اور جنت میں نہیں جائیں گے، جائیں گے۔ وہ اگر مر جائیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے۔ پھر یہ دب کر یہ کیوں؟ فاروق تھے نا، فاروق، اس کا نام ہی فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق کیا کہتے ہیں؟ چپ رہو، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اوپر سے کہتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ باقاعدہ اوپر سے جو ان کی تار ملی ہوئی ہے اوپر سے آ کے بتاتے ہیں، یہ اوپر سے براہ راست جو ہے نسبت لیتے ہیں، ہدایات لیتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے، اور دوسرے صحابہ کرام کی بھی یہ حالت ہے۔ تو بظاہر حالت کچھ ہے، لیکن نبی چونکہ براہ راست اوپر سے بظاہر جس کو ہم شکست سمجھ رہے ہیں، اللہ اس کو انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو آئندہ آنے والے فتوحات کی کنجی ہے، چابی ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مشورہ دے دیا، تو دینے کے بعد آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، اب جو ہے فیصلہ وہی ہوگا جو محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی حال امت کے لیے ہے کہ آپ کے عقل میں کوئی بات آ گئی اور آپ نے عقل کے ذریعے سے بات پہنچا دی، اب شریعت کے ماہرین کہیں گے شریعت نے آپ کی اس عقل کی کھوپڑی والی جو بات کو، اس لاجک کو تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین سراپا عقل کے تابع ہوتی نا، تو یہ جو میں نے موزے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا یہ موزے پہنتے ہیں چمڑے والے، تو ان کے اوپر مسح کیا جاتا ہے۔ علی کہتے ہیں چلتے ہیں تو مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے، اگر عقل والی بات ہوتی تو میں مسح نیچے سے کرتا، لیکن میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں اوپر ہی مسح کروں۔ حجر اسود لگا ہوا ادھر، فاروق اعظم کھڑے ہیں، وہ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں نفع نقصان کا تو مالک نہیں، وہ ہے نفع نقصان کا، لیکن میں نے اپنے پیارے حبیب کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کو بوسہ دیتے چومتے، لہذا میں تمہیں چومتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں۔ عقل کہتی ہے یہ نہ کرو، لیکن محمد نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہیں تھوڑا بہت لکھا پڑھا کہا جاتا ہے نا کہ FSC کر لیا، فلاں کر لیا، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر کا کیا مطلب ہے؟ بابا لیبارٹری میں کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ بتائیں؟ انجینئر ہے تو کیا ہے؟ یہ کموڈ کتنا ہونا چاہیے، یہ باتھ روم کتنا ہونا چاہیے، انجینئر کا یہی کام ہے۔ اور وہ آ کر جو ہے قرآن مجید کی تشریح اور قرآن مجید کا احکام کے جو ہے وہ حکمتیں بیان کرتا ہے۔ اس جو شریعت نے یہ حکم، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستانی آئین موجود ہے، کیا آئین کی کتاب کے ہر دفعے کی وجہ آپ کو پتہ ہے؟ یہاں یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ آپ نہیں پوچھتے۔ اس لیے حکیم الامت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو چیزیں اگر ہوں، ایک محبت ایک عظمت، تو پھر احکام میں پھر انسان اس کی حکمتیں تلاش نہیں کرتا۔ اور آگے فرماتے ہیں صحابہ کرام کو شریعت کے احکام میں کوئی شبہ اور اعتراض نہیں آتا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام سے زیادہ کون اللہ سے محبت کرنے والا ہو، کون اللہ کی عظمت جن کے دل میں ہو۔ اور ہمارے دل میں چونکہ چیف جسٹس کا اور چیف کا جو ہے وہ عظمت ہے، اس لیے ان کا کوئی حکم ہو تو سر تسلیم خم ہے، کوئی وجہ نہیں۔ اور شریعت کا کوئی حکم ہو تو شریعت نے یہ کیوں کہا ہے، وضو میں 4 فرض کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں ہیں، فلاں میں یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے۔ تو بابا آپ کو فلاں نہیں پتہ، فلاں نہیں پتہ، اور آپ حکمتیں معلوم کرنے لگ گئے۔ چلو ایک بات جب چیف کی آ گئی ہے تو میں ذرا چیف کا بھی ایک ذرا سنا دوں، کل کا میں لکھ کے لایا ہوں۔ ہمارے چیف صاحب نے ایک تازہ فیصلہ دے دیا ہے، اس میں جس فیصلے میں لکھا ہے کہ وہ ایک قائدیانی نے تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کو ایک قائدیانی نے اس کو اشاعت کر دی، اس پر کیس ہو گیا اور وہ جیل میں تھا، تو اس کا فیصلہ دے کے اس کو رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ میں اس فیصلے کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو فیصلہ لکھا ہوا ہے انگریزی میں 7 ترجمہ ہے، اس میں سے 2 باتیں میں نے یہاں لکھی ہیں، پھر میں وہ آپ کو سنا دوں تا۔ چیف صاحب نے لکھا ہے اس میں کہ آئین کے آرٹیکل 20 شق الف میں کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا۔ یہ پرسوں والے فیصلے میں یہ بات لکھی ہوئی۔ اور آگے لکھا اور آئین کے آرٹیکل 20 شق بے میں بے یہ کہتی ہے ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے، اندازہ کرو
فرقہ اور 7 گروہ لے کر کس کو ملانا چاہتا ہے؟ وہ قادیانیوں کے 2 ہیں نا، احمدی کو اور 7 وہ کہلانے والے ہیں، لاہوری گروپ کہلانے والے ہیں۔ اس لیے جو ہے کہتا ہے ہمارے چیف صاحب جو آپ کے اور میرے پیسوں سے یہ تنخواہ لے کر جو ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنی مذہبی ادارے قائم کرنا، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ یہ پرسوں کا فیصلہ ہے۔ آگے یہ فیصلے پڑھ رہا ہوں۔ آرٹیکل 22 تقاضا کرتا ہے، یہ الفاظ بھی دیکھنا، یہ قانونی ہے نا، تقاضا کرتا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو کلی طور پر اس فرقے یا گروہ کے زیر انتظام چلایا جاتا ہو، اس فرقے یا گروہ کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے کی ممانعت نہ ہوگی۔ ان بنیادی حقوق کو سلب نہیں کیا جا سکتا، ان سے چھیڑ چھاڑ یا کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیف صاحب نے لکھا ہے، چیف صاحب نے۔ اور آگے دلیل کیا دے رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ وہ مشہور شعر ہے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل ان کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ جب یہ آیا نہیں تھا تو ہم بہت شور سنتے تھے، بعض تو کہتے بہت مذہبی آدمی ہے، اور کچھ کہتے ہیں مذہبی نہیں ہے لیکن بہت قابل آدمی ہے۔ اگر اس کی قابلیت یہ ہے تو اس قابلیت پر 1000 مرتبہ تھو۔ اگر یہ قابلیت ہے تو اس پر قابلیت پر 1000 مرتبہ تھو کہ وہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ اور لا اکراہ فی الدین ہمارے ہاں 5ویں درجے میں طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے، آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین۔ اور آگے اگلی آیت تو اسی بڑھ کر لکھ دی، سبحان تیری قدرت۔ کیا لکھا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، لہذا قائدانی جتنا تحریف کرے قرآن مجید محفوظ رہے گا۔ تف اس ذہنیت پر، اس عقل پر، اپنے من میں ڈوب مر جاؤ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میں تمہیں تمہارا جو ہے ایک فیصلہ سناتا ہوں۔ 26 اپریل 1984، 26 اپریل 1984، میں تقریر تو نہیں، میں صرف آپ کو آج چیف صاحب کی باتیں اور سپریم کورٹ کی چیزیں سنا رہا ہوں۔ 26 اپریل 1984 امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ بھی قانونی الفاظ ہے۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں وہ نعوذ باللہ قادیانی کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور قادیانی کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں، اور وہ جو ہے قادیانی پر ابتدائی ایمان لانے والے کو صحابی کہتے ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو اس فیصلے میں یہ ہوا تھا امتناع قادیانیت آرڈیننس میں کہ کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے علاوہ کسی اور کی بیویوں کو امہات المومنین کہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کو اہل بیت کہے، اور اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد کا نام دے، تو ایسے شخص جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ وہ سزا 3 سال قید اور جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا، یہ موجود ہے۔ اور 298 بی میں وہاں موجود سی میں یہ قائدانیوں کے تبلیغ سے متعلق ہے کہ قائدانی اپنا، چاہے وہ دونوں گروپ لاہوری ہو یا دوسرا گروپ ہو، الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کیا تو 3 سال تک سزا ہوگی، اور یہ جرم قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل ضمانت ہوگا۔ یہ تمہارا ہی آئین کا، جس کے تحت قرآن تو چھوڑ دو، تم کیا جانو قرآن جان،
تم اور حدیث چھوڑ دیں ان کو. یہ آرڈیننس تمہارے ہاں سے پاس ہوا ہے آئین سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی قادیانی، کوئی چاہے لاہوری گروپ ہو یا دوسرا گروپ ہو، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، تشہیر نہیں کر سکتا. وہ الفاظ دیکھنے کہا کہ الفاظ کے ذریعے سے، چاہے زبانی ہو یا تحریری ہو یا مرئی نقوش کے ذریعے سے. اور یہ صاحب جو ہے تفسیر جس میں سب کچھ بکواسات موجود ہے، یہ نشر کر رہا ہے، یہ پھیلا رہا ہے، اور اس کو جو ہے آپ نے آزاد کر دیا، اور ساتھ قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین پیش کر دی. اس عقل کو تو سلامی کہنا چاہیے، ایسے عقل کو. اور جب ملک کا چیف جسٹس ایسا ہو جن کی تعلیم سب سے اعلیٰ ہے، تو نیچے والوں کی کیا حیثیت ہوگی وہ کیا جانے. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے سے دعا ہے کہ اللہ انہیں عقل سلیم نصیب فرما لے. پتہ نہیں کیوں یہاں پر آئے ہوئے ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. سچ بات ہے، بعض حضرات کا کہنا یہ کہ میں تو خود نہیں کہتا، مجھے نہیں معلوم، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے چاہے ادھر کا چیف ہو چاہے ادھر کا چیف ہو، جب تک وہ چیف وہ جن سے بھیک مانگتے ہیں وہ اجازت نہ دے وہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آپ بہتر جانتے ہیں. یعنی پنڈی ہو یا اسلام آباد ہو، پنڈی ہو یا اسلام آباد، کوئی بھی ادھر نہیں جا سکتا جب تک وہاں سے اپروول نہ آ جائے. اور یہ انہی کے ساتھی بتاتے ہیں. حمید گل فوت ہو گئے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور یہاں کے بھی بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور ان سے پہلے آپ کیلے میں آسیہ ملعونہ سے متعلق اندازہ کریں، یہاں کیس ایسے پڑے ہوئے ہیں، ایسے کہ مرنے کے بعد جو ہے فوت ہونے کے 2 سال بعد اس کو بری کیا جاتا ہے. فوت ہو جیل میں سڑ کر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد باعزت بری کر دیا جاتا ہے. اور اس کو اتنی جلدی پڑ گئی ہے، اور اس کا آتے ہی جو ہے وہ اس کے فیصلے ہو رہے ہیں آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. یاد رکھو تم اس کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہم مدینے والے کو خوش کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو ایک ہی رشتہ ہے. یاد رکھیں، درخواست ہے آپ حضرات سے. بہت سے لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ سیاسی میں نے اس کا فیصلہ پڑھ کے سنا دیا آپ کو فیصلہ. میرا تعلق چاہے سیاسی اعتبار سے کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کا کسی سے ہو، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. پہلے مسلمان ہیں، بعد میں پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، گلگتی ہیں. پہلے پٹھان ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد جو ہے بعد میں ہم کسی صوبے کے ہیں، بعد میں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے ہے. پاکستان بعد میں بنا، نعرہ لا الہ الا اللہ کا پہلے لگا تھا. پاکستان بعد میں آیا. بانی پاکستان نے تو کہہ دیا تھا پاکستان اس وقت وجود میں آ چکا تھا جب پہلا مسلمان اس بر صغیر میں اس نے قدم رکھا. تو یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں. لہذا ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات عزیز ہے. ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی چیز ہمیں برداشت نہیں ہے. اور دوسری ایک افسوسناک خبر بتائی گئی کہ پاکستان میں آج کل کوئی کرکٹ ہو رہے ہیں، اور اس کرکٹ میں جو ہے انہیں پتہ نہیں، مجھے انگریزی میں نہیں آتی، اسپانسر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، KFC اور فلاں، وہ جو غزہ میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ چیتھڑے وہ کر رہے ہیں، بمباریاں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے تعاون، فوجیوں سے تعاون کرنے والے KFC اور پتنے میکڈونلڈ فلاں ان کے ساتھ آپ کی کرکٹ ٹیم حضرات جو ہے وہ ان سے تعاون لے کر اپنے میچ کرا رہے ہیں. اور ہمارا یہ مسلمان نمازی پھر بھی میچ دیکھ رہے ہیں. ان آنکھوں پر سیسا پگھلا کر ڈالنا چاہیے کہ وہ پھر بھی یہ میچ دیکھیں. تف ہے اگر وہ انہیں شرم اور حیا اور غیرت نہ ہو، کم از کم آپ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیرت نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.